press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کی نماز پڑھنا اب ہر ایک کے لیے ہوا آسان۔ وہ کیسے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے مکمل دھیان کے ساتھ ہماری پوری بات اخیر تک سنیں۔ واضح ہو کہ یہ آڈیو گاؤں، شہر، دیہات، ہر جگہ کے رہنے والے امت مسلمہ کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی آسانی کے خاطر بنایا جا رہا ہے۔ شروع کرتے ہیں دلوں میں نور ایمان بھرنے والے اس ذوالجلال والاکرام مہربان رب کے نام سے جو رب العالمین ہے، اور درود و سلام ہو اس نبی امی پر جو رحمت للعالمین ہے۔ اما بعد، عید کی نماز کے لیے دو سوال بہت اہم ہیں جن کا جواب دینا ضروری ہے۔ نمبر ایک، عید کی نماز موجودہ حالات میں کیسے ہوگی، اور نمبر دو، خطبہ کا کیا کرنا۔ تو واضح ہو سوال نمبر ایک کا جواب کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، جس جگہ میں بھی ہیں، وہاں اگر آپ 4 بالغ مرد موجود ہوں، 4 بالغ مرد اکٹھے ہوں، موجود ہوں، تو آپ عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بہت آسان ہے، بس شرط یہ ہے کہ 4 بالغ مرد ہو، 1 امام 3 مقتدی۔ ان کے علاوہ 5واں چھٹا اگر شامل ہو سکتا ہو، سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھتے ہوئے، یا بچے یا عورت بھی شامل ہو سکتی ہوں، عورتیں اپنے شرعی پردے کا خاص خیال رکھتے ہوئے، تو ان کے لیے بھی جائز ہے، کیونکہ یہ ساری نمازیں گھروں میں ہی ہونی ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ ضروری چیز آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ 1 امام اور اس کے علاوہ 3 بالغ مرد کمپلسری ہے، اس کے علاوہ جو بھی ہوں وہ الگ بات ہے، وہ کوئی بحث کی چیز ہی نہیں ہے۔ نمبر 2، آپ کو معلوم ہے، آپ نے ہمیشہ سے عید کی نماز جو پڑھی ہے اس کا وقت آپ کو معلوم ہے۔ سورج کے طلوع ہو جانے کے بعد آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پورے بھارت میں آپ 6:30 کے بعد 7، 7:30 وغیرہ میں آپ کبھی بھی ادا کر سکتے ہیں۔ ہر ملک والے اپنے حساب سے دیکھ لیں، سورج کے طلوع ہونے کے بعد وہ کر لیں، 1 گھنٹے کے بعد، یا جو اپنی سہولت سے کر سکتے ہو کر لیں۔ اس کا جو ٹائم ہے وہ چاش تک رہتا ہے۔ اس کے بعد کون سی سورت پڑھنا، کوئی ضروری نہیں ہے کون سی سورت پڑھنا، جو آپ کو یاد ہے وہ پڑھنا۔ بس یہ ہے کہ چونکہ ہر ایک کو پڑھنا ہے، آپ کے ایک امام پہلے پورے گاؤں کو کور کر لیتا تھا، اب ہر گھر میں امام ہوگا، تو بہتر یہ ہے کہ ان تمام لوگوں میں، گھر کے فیملی ممبرز میں جو اچھوں میں اچھا پڑھ سکتا ہو، یا دوسرے لفظوں میں جو سب سے گڑبڑ والوں میں جو تھوڑا سا اچھا ہو، وہ امامت کر لے گا۔ 2 سورت کو اچھے سے ٹھیک کر لے، یاد کر لے، کسی مولانا کو فون کر لے، فون کر کے ٹھیک کر لے، یا انٹرنیٹ پر دیکھ کر کے ٹھیک کر لے۔ طریقہ کیا ہے نماز کا؟ نماز کا طریقہ آپ ویڈیو میں جا کر کے انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ لکھیں گے عید کی نماز کا طریقہ مفتی اجمل قاسمی، آپ یہ لکھیں گے تو آپ کو میری ایک کلپ مل جائے گی جس میں ہم نے پورا نماز پڑھ کے پریکٹیکلی بتایا ہے۔ آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ ویسے میں یہاں پھر سے بول دیتا ہوں، بہت آسان طریقہ ہے۔ 2 رکعت نماز کی نیت کی جاتی ہے، آپ کو نیت کرنا ہے، سوچنا ہے، نیت بولے تو آپ خیال کرنا ہے میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب پہلی اللہ اکبر بول کر کے ہم ہاتھ باندھ لیں گے، ثنا پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد ثنا بعد اللہ اکبر بولیں گے، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر کے نیچے لٹکا دیں گے، پھر واپس اللہ اکبر بولیں گے، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر کے نیچے لٹکا دیں گے، پھر واپس اللہ اکبر بول کر ہاتھ کانوں تک لے جائیں گے، اور اس کے بعد باندھ لیں گے۔ اب قرآن کریم کی تلاوت ہوگی، سورۃ الفاتحہ اور جو سورت آپ کو یاد ہو وہ، اور اس کے بعد پھر رکوع اور آگے کا عمل۔ پھر دوسری رکعت میں جب آپ آئیں گے تو آپ سورۃ الفاتحہ اور سورت پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد اب زائد تکبیریں کہنی ہے، اللہ اکبر کہہ کر کے اپنے ہاتھ کانوں تک لے جانا ہے، چھوڑ دینا ہے، واپس اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک لے جا کر نیچے چھوڑ دینا ہے، واپس اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اپنے کانوں تک لے جا کے چھوڑ دینا ہے۔ اس کے بعد اب اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے اور اگلا کام کمپلیٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ ایک بار اچھے سے سن لینا، ویڈیو دیکھ لینا، آرٹیکلز بھیجے ہیں وہ پڑھ لینا۔ خطبہ
خطبہ کے معنی کیا ہے اصل میں؟ دیکھیے خطبہ کا معنی اصل میں ہوتا ہے بیان، اسپیچ، تقریر. یہ ہے اصل میں اس کا معنی. ضروری نہیں ہے کہ خطبہ کوئی آسمان سے آیا ہے وہی پڑھنا ہے. آپ کو جو کوئی خطبہ ملتا ہے وہ پڑھنا ہے. خطبہ میں اصل میں بنیادی طور سے کیا چیز ہوتی ہے؟ خطبہ میں اصل میں ہوتا ہے اللہ کی تعریف اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود. یہ اصل چیز ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو موقع ہے اس موقع کی کچھ بات، جیسے کہ نکاح کا خطبہ ہے تو نکاح کے خطبے میں بھی اللہ کی تعریف اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود ہوتا ہے. اس کے بعد النکاح من سنتی، یا وہ چوتھے پارے کی جو آیت سورہ نساء کی ہے وہ پڑھی جاتی ہے. نماز جمعہ ہے تو جمعہ کے متعلق کچھ جمعہ کے احکام والی حدیث یا قرآن کریم کی آیت پڑھی جاتی ہے. سیم میٹر یہاں ہے. عید کے متعلق کچھ حدیث یاد ہوگی تو پڑھ دینا ہے، نہیں یاد ہوگی تو کوئی بات نہیں ہے. بنیادی طور سے خطبہ میں سبحان اللہ، جیسے اللہ کی تعریف ہو گئی، الحمدللہ اللہ کی تعریف ہو گئی، اللہ اکبر اللہ کی تعریف ہو گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود ہو گیا. بس یہ دو چیز اہم ہے خطبہ میں. اس کے علاوہ خطبہ کے اس وقت کے متعلق جو کوئی چیز عربی میں آپ کو یاد ہے تو وہ پڑھنا ہے، اور جس کو یاد نہیں ہے، کیونکہ آج ہر ایک کو ایسا کرنا ہے، ہر گھر والے کو ایسا کرنا ہے، تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کو قرآن کریم میں سے جو سورت یاد ہے وہی پڑھ دینا ہے. ٹھیک ہے. خطبہ میں کیا ہوگا کہ نماز عید کے بعد آپ کو خطبہ کرنا رہے گا. یہی سبحان اللہ، الحمدللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، یا سورت کو یاد ہے تو بیچ میں وہ سورت ڈال دینا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اتنا 1 منٹ، آدھا سیکنڈ، جتنا بھی آپ یہ عربی میں کچھ کر سکتے ہیں وہ کرنے کے بعد آپ کو بیٹھنا ہے. چاہے وہ آپ ممبر بنا کے بیٹھیں یا کرسی بنا کے بیٹھیں یا ٹول لے کر کے بیٹھیں یا یوں ہی زمین پہ بیٹھ جائیں، اور اس کے بعد پھر آپ کو کھڑے ہونا ہے، اور پھر کھڑے ہو کر اسی طرح کا خطبہ دینا ہے. اور اسی طرح کا خطبہ دینے کے بعد واپس سے آپ کمپلیٹ کر لیے آپ نے اپنی عید کی نماز کو. تو عید میں یہی چیز تھی کہ آپ کو 4 لوگ مل کے پڑھنا، اور اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ کو دعا کرنے کا اگر من ہے تو دعا کر لیجئے اور واپس خطبہ دے دیجئے. خطبہ دینے کے بعد آپ نے اپنی نماز کو مکمل طریقے سے ادا کر لیا. بالکل آپ کو وہی ثواب ملے گا جو ثواب آپ کو عام دنوں میں عام عید کی نمازیں پڑھنے پر ملا کرتا تھا. پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک چیز میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں کہ خود عید کی نماز میں کوئی سجدہ سہو نہیں ہے. یعنی اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے گی تو آپ کو پریشان ہونے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی غلطی اگر نماز میں ہو جائے گی، پڑھنے میں غلطی یا عام طور سے تکبیر میں غلطی ہو جاتی ہے، 3 یا 4 میں بڑا اختلاف ہو جاتا ہے. اچھے لوگ، پڑھے لکھے لوگ بھی اور نہ پڑھے لکھے لوگ بھی ایک دوسرے کو آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ ہاتھ اٹھایا تو ہاتھ اٹھا کے باندھا یا لٹکایا. تو اس میں اگر غلطی ہو جائے گی تو کوئی شور شرابہ کی ضرورت نہیں ہے، کہیں فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی. سجدہ سہو بھی لاگو نہیں کرتا اللہ. اتنا آسانی اور مہربانی کا معاملہ کیا ہے کیونکہ یہ سال میں ایک بار نماز آتی ہے. ٹھیک ہے. خطبہ میں بھی پڑھنے میں کوئی غلطی ہو جائے گی تو بھی آسمان نہیں گر جائے گا. آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کی نماز بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی. اگر کہیں خدا نخواستہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے خطبہ کے نام پہ کچھ بھی نہیں کیا تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ عید کی نماز کا خطبہ واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے. ہاں اگر خطبہ اسٹارٹ ہوتا ہے تو اس کا سننا واجب ہے. لہذا اگر اسٹارٹ ہو جائے خطبہ کے نام پہ جو بھی 30 سیکنڈ کی آپ کر پائیں گے یا 1 منٹ کی آپ کر پائیں گے تو اس کا سننا ضروری ہے. یہ ایک عام بات ہو گئی ان تمام ملکوں کے لیے جو جمہوری ملک مانے جاتے ہیں، جہاں اسلامی اسٹیٹ ہے، جہاں راج ہے، جہاں سلطان ہوتا ہے، خلیفہ ہوتا ہے. وہاں چونکہ سلطان کی اجازت ضروری ہوتی ہے، اور موجودہ لاک ڈاؤن میں بہت ساری جگہوں پہ جو اسلامی ملک کہے جاتے ہیں وہاں سلطان کی اجازت نہیں ہوئی ہے. تو ایسی جگہ پہ ہمارے ملک کے رہنے والے لوگ اگر وہاں رہتے ہیں جیسے کہ سعودی میں، تو مناسب یہ ہے کہ وہ اپنی جماعت نہ بنائے. ہاں اگر وہاں کا کوئی آدمی جماعت بنا رہا ہے تو اس کی جماعت میں شامل ہو کر کے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر کسی نے بنا ہی لیا ہمارے ملک کا بھی وہاں سعودی وغیرہ میں تو بھی خیر، نماز اس کی ہو جائے گی، پر اعلیٰ درجہ یہ تھا کہ وہ خود نہ بناتے. اگر کہیں کسی بھی ملک میں، چاہے ہمارے ملک بھارت میں یا سعودی میں یا کہیں بھی، چونکہ لوگ عام طور سے یہی 2 جگہ کے سوال کرتے ہیں، اگر کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ ایسا اتفاق ہو گیا کہ
وہ بیچارے کچھ بھی نہیں کر سکے، یعنی 4 لوگ مل کر کے عید کی نماز نہیں پڑھ سکے. ان کو شرم آتی ہے کہ میں پوری زندگی تو نماز نہیں پڑھا ہوں، آج میں امامت کیسے کروں. اور پھر ان کا شیطان ان کو سکھاتا ہے، ارے تیرے پاس تو داڑھی بھی نہیں ہے، تو روزہ